مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، یعنی اور سلام اس کے چنے ہوئے بندوں پر۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ حکم دیا کہ اے محبوب میرے چنے ہوئے بندوں پر سلام بھیجو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس بات کا حکم دیا کہ اے میرے محبوب میرے چنے ہوئے بندوں پر سلام بھیجو۔ میرے مسلمان بھائیوں، تفسیر در منصور اور تفسیر صراط الجنان وغیرہ کے اندر ہے کہ صحابی رسول سلطان المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس جگہ یعنی اس آیت میں چنے ہوئے بندوں سے مراد صحابہ اکرام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کو یہ حکم دیا کہ اے میرے محبوب میرے چنے ہوئے بندوں پر سلام بھیجو، تو اب چنے ہوئے بندے کون ہیں؟ تو سلطان المفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس مقام پر جن چنے ہوئے بندوں کا ذکر ہے اس سے مراد جو ہے صحابہ اکرام کی جماعت ہے، صحابہ اکرام کی جماعت ہے، یعنی صحابہ اکرام کی جماعت ایسی جماعت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو چنا ہے۔ اور آگے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے چن لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کے اندر جو صحابہ اکرام کو چنا ہے وہ اس لیے چنا ہے کہ تاکہ جو ہے میرے محبوب کی یہ خدمت کریں، میرے محبوب کی بارگاہ میں رہیں اور دین اسلام کی تبلیغ کریں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ صحابہ اکرام کی جو جماعت ہے وہ ایسی جماعت ہے کہ جن کا چناؤ جو ہے کسی انسان نے نہیں بلکہ پروردگار نے جو ہے اپنے محبوب کے لیے کیا ہے، اپنے محبوب کی خدمت کے لیے کیا ہے، تاکہ صحابہ اکرام جو ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رہے اور اسلام کی تعلیمات کو حاصل کر کے دنیا کے کونے کونے تک پہنچائے۔ اور الشریعہ کے اندر علامہ آذوری علیہ الرحمہ نے یہ روایت کو نقل کیا، اس روایت کو آپ نے نقل کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کے بعد، بے شک اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کے بعد میرے صحابہ کو تمام جہانوں پر چن لیا ہے، یعنی جو اولاد آدم ہیں ان میں جو ہے انبیاء اکرام کو چنا گیا اور رسولوں کو چنا گیا۔ رسولوں کے چناؤ کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے اولاد آدم کے اندر سے اپنے محبوب کے غلاموں کو چنا، اپنے محبوب کے غلاموں کو چنا، یعنی صحابہ اکرام کو چنا گیا اولاد آدم کے اندر سے۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا پھر ان صحابہ میں سے 4، یعنی جو 1,24,000 صحابہ اکرام کی تعداد ہے ان میں سے جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے 4 کو چنا، پھر اللہ تعالیٰ نے 4 کو چنا۔ وہ 4 کون ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر کو چنا، عمر کو چنا، عثمان کو چنا، علی کو چنا۔
علی کو چنا، صحابہ اکرام کی جماعت میں سے ان چاروں کو چنا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان چاروں کو چنا، اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں بس ان کو سب صحابہ پر فضیلت بخشی، یعنی تمام صحابہ اکرام پر ان چاروں کو فضیلت حاصل ہے، ان چاروں کو فضیلت حاصل ہے۔ پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر کو فضیلت حاصل، دوسرے نمبر پر حضرت عمر کو، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان کو، چوتھے نمبر پر جو ہے حضرت علی کو فضیلت حاصل ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے فرمایا کہ اور میرے صحابہ سارے کے سارے جو ہے فضیلت والے، یعنی صحابہ کرام کی جماعت میں چار کا مقام اور ہے، چار کا مقام اور ہے، یعنی چار کو اور فضیلت حاصل ہے، مگر جتنے بھی صحابہ کرام ہیں سب جو ہے فضیلت والے۔ ایسا نہیں کہ کوئی بھی صحابی جو ہے فضیلت والا نہیں ہے، ہر صحابی جو ہے فضیلت والا ہے، چاہے وہ حضرت امیر معاویہ ہو، چاہے وہ حضرت ابو سفیان ہو، چاہے وہ حضرت ابو ہریرہ ہو، چاہے وہ حضرت انس ہو، کوئی بھی صحابی ہو، ہر صحابی جو ہے فضیلت والا ہے، ہر صحابی فضیلت والا ہے۔ اگر اس نے ایمان کے ساتھ میرے آقا کا دیدار کر لیا اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہو گیا تو وہ صحابی رسول ہو گیا، اور جو صحابی رسول ہو گیا وہ فضیلت والا ہو گیا، اور جو فضیلت والا ہو گیا وہ جنت والا ہو گیا، وہ جنت والا ہو گیا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ میرا ہر صحابی فضیلت والا ہے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیو، فضائل الصحابہ کے اندر ہے کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں پر، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہترین دل صحابہ کرام کے تھے، یعنی تمام اولاد آدم پر جو ہے، جو تمام اولاد آدم ہیں ان میں جو ہے میرے آقا کے بعد سب سے بہترین دل اگر کسی کا ہے تو صحابہ کرام کا ہے، سب سے بہترین دل جو ہے صحابہ کرام کا ہے۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دین کی خدمت کے لیے چن لیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ صحابہ کرام کے دل سب سے اچھے ہیں، یعنی جن کا دل سب سے اچھا تھا ان کا چناؤ کر لیا گیا، ان کا انتخاب کر لیا گیا، کس لیے؟ دین محمدی کی خدمت کے لیے، دین محمدی کی خدمت کے لیے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ان روایتوں سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی جو جماعت ہے وہ ایسی ویسی جماعت نہیں ہے، بلکہ ان کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے کیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص صحابہ کرام میں عیب تلاش کرتا ہے یا عیب لگاتا ہے، چاہے حضرت امیر معاویہ پر عیب لگائے، چاہے حضرت ابو سفیان پر عیب لگائے، وہ جو ہے صرف حضرت امیر معاویہ پر عیب نہیں لگا رہا ہے، بلکہ اللہ کے چناؤ میں جو ہے وہ عیب لگا رہا ہے، کیونکہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، اور اللہ سے جو ہے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، کوئی بھی بات جو ہے اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو جب میرا مولا
کسی کا انتخاب کرے گا، کسی کا چناؤ کرے گا تو جس کے اندر عیب ہوگا ہرگز جو ہے اس کا انتخاب نہیں کرے گا، اس کا چناؤ نہیں کرے گا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ صحابہ اکرام کو اگر میرے آقا یا میرے مولا یا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا، چناؤ کیا تو میرے مسلمان بھائیوں ان کے اندر عیب نہیں ہے۔ اسی لیے ہم اہل سنت و جماعت جو ہے ہر صحابی کو عادل مانتے ہیں، صادق مانتے ہیں اور جنتی مانتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کا انتخاب کیا۔ اللہ کے انتخاب میں کبھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، ماہ رجب کی 22 تاریخ کو ساقی رسول خال المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا ہے۔ اسی مہینے کی 22 تاریخ کو حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا ہے۔ تاریخ ابن عساکر کے اندر ہے کہ ایک دن جو ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تشریف لائے۔ میرے آقا ام حبیبہ کے گھر تشریف لائے۔ اس وقت جو ہے حضرت امیر معاویہ بھی وہیں پر موجود تھے، اپنی بہن کے گھر حضرت امیر معاویہ بھی تھے۔ تو جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میرے آقا نے کیا دیکھا کہ حضرت ام حبیبہ اپنے بھائی حضرت امیر معاویہ کے سر میں جو ہے کنگھی کر رہی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کے سر میں کنگھی کر رہی ہے۔ بھائی بہن کا پیار جو ہے میرے آقا نے جب دیکھا تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام حبیبہ، اے ام حبیبہ، کیا تم معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ کیا تم معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ حضرت ام حبیبہ نے فرمایا، یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، بھلا ان سے محبت کیوں نہ ہوگی؟ حضرت ام حبیبہ نے کہا کہ امیر معاویہ جو ہے میرے بھائی ہے، اب جب میرے بھائی ہیں تو ان سے محبت کیوں نہیں ہوگی مجھے؟ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ و رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ امیر معاویہ کی ذات ایسی ہے کہ جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے۔ اللہ بھی محبت کرتا ہے اور اس کا رسول بھی محبت کرتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، معلوم کیا ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ ایسی ذات ہے کہ جس سے اللہ بھی راضی ہے اور میرے آقا بھی راضی ہے۔ میرے آقا بھی راضی ہے، اللہ بھی محبت کرتا ہے اور میرے آقا بھی محبت کرتے ہیں۔ اور دیکھو تاریخ ابن عساکر کے اندر ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے ام حبیبہ، اے ام حبیبہ، معاویہ سے محبت کرو۔ یعنی ام المومنین کو میرے آقا نے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ام حبیبہ، امیر معاویہ سے محبت کرو۔ معلوم کیا ہوا، میرے آقا حضرت امیر معاویہ سے محبت کرنے کا حکم دے رکھے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اہل سنت حضرت امیر معاویہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ جہاں پر اہل بیت سے محبت کرتے ہیں وہیں پر جو ہے حضرت امیر معاویہ سے بھی محبت کرتے ہیں، کیونکہ میرے آقا نے حضرت ام حبیبہ کو
مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ اے ام حبیبہ امیر معاویہ سے محبت کرو، اور آگے میرے آقا نے فرمایا بے شک میں معاویہ سے محبت کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو، اور آگے میرے آقا نے فرمایا اور میں اس شخص سے بھی محبت کرتا ہوں جو معاویہ سے محبت رکھتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں اس شخص سے بھی محبت کرتا ہوں جو حضرت امیر معاویہ سے محبت رکھتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ آج جو حضرت امیر معاویہ سے محبت کرتے ہیں ان سے میرے آقا بھی محبت کرتے ہیں، اور جو حضرت امیر معاویہ سے دشمنی رکھتے ہیں ان سے میرے آقا بھی دشمنی رکھتے ہیں۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا جبریل بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں، جبریل بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں، میکائیل بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں، اور اے ام حبیبہ جبریل و میکائیل کی محبت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت فرماتا ہے۔ یعنی جہاں پر میرے آقا محبت کرتے ہیں، جبریل بھی محبت کرتے ہیں، میکائیل بھی محبت کرتے ہیں، اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی حضرت امیر معاویہ سے محبت کرتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی ذات جو ہے محبت کرنے والی ہے، دشمنی کرنے والی ذات نہیں ہے۔ اس لیے اپنی زبان سے جو ہے کبھی بھی کوئی ایسے الفاظ کو نہیں نکالنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے جو ہے حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی ہو۔ اب جیسے ایک معاملہ اکثر لوگ چھیڑتے ہیں، جنگ صفین کا معاملہ، جنگ صفین کا معاملہ۔ جنگ صفین تو ایسی جنگ ہے کہ جس کا فیصلہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول نے تو پہلے ہی کر دیا۔ ہم اور آپ کو آج حاکم بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، فیصلہ کرنے والا بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم اور آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ جس کی جنت ہے، جس کی جہنم ہے، اس نے جب فیصلہ کر دیا تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ فلاں جنت میں جائے گا، فلاں جہنم میں جائے گا۔ اور دیکھو حدیث پاک، یہ حدیث پاک جو ہے آپ اپنے ذہن میں ضرور رکھیں، کیونکہ بارہا جو ہے اس حدیث پاک کی ضرورت پڑتی ہے۔ تاریخ ابن عساکر کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں ایک روز جو ہے بارگاہ رسالت میں حاضر تھا، ایک روز بارگاہ رسالت میں حاضر تھا، یعنی میرے آقا کے دربار میں آپ حاضر تھے، اور صحابہ کرام کا مجمع جو ہے لگا ہوا تھا، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس انجمن میں جو ہے حضرت ابو بکر بھی تھے، اور حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان غنی بھی تھے، یعنی جو صحابہ کرام کی انجمن سجی ہوئی تھی اس میں جو ہے ابو بکر بھی موجود تھے، عمر بھی موجود تھے، اور عثمان بھی موجود تھے، اور حضرت امیر معاویہ بھی موجود تھے، حضرت امیر معاویہ بھی موجود تھے۔ اتنے میں جو ہے حضرت علی بھی تشریف لے آتے، حضرت علی بھی آ جاتے ہیں۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب حضرت علی بھی تشریف لے آئے تو غیب جاننے والے نبی نے جو ہے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، غیب کی خبر دیتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا معاویہ کیا تم علی سے محبت کرتے ہو؟ یعنی حضرت امیر معاویہ سے میرے آقا نے یہ سوال کر لیا کہ معاویہ کیا تم علی سے محبت کرتے ہو؟ تو ہم میرے مسلمان بھائیوں، یہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے
کہ جہاں پر دلوں کے راز بھی نہیں چھپا کرتے، جہاں پر دلوں کے راز بھی نہیں چھپا کرتے، یعنی کون دل میں کیا رکھتا ہے اس کو بھی میرے آقا جانتے ہیں۔ ایسی بارگاہ میں جو ہے یہ سوال ہو رہا ہے کہ اے معاویہ کیا تم علی سے محبت کرتے ہو؟ تو اب میرے مسلمان بھائیوں دیکھو، حضرت امیر معاویہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس ذات کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں اللہ تعالی کی رضا کے لیے علی سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں صرف دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے۔ یعنی امیر معاویہ کے دل میں علی کی سچی پکی محبت ہے۔ اب دیکھو یہاں سے میرے مسلمان بھائیوں، جب حضرت امیر معاویہ نے یہ جواب دے دیا تو اب آگے میرے آقا فرماتے ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ان قریب تم دونوں کے درمیان کچھ آزمائش ہوگی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے علی، اے معاویہ، تمہارے درمیان جو ہے ان قریب آزمائش ہوگی، یعنی کچھ معاملے پیش آئیں گے، اور یہ جو جنگ صفین ہوئی یہ فروعی مسائل پر تھی، دین کے معاملے پر لگی تھی۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، فروعی مسائل میں اختلاف ہوا کرتا ہے، اور اس میں جو ہے ہم اور آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم اور آپ فیصلہ کریں۔ جیسے امام اعظم کا امام شافعی سے اختلاف ہے، اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کا بھی اختلاف ہوا، اس لیے ہم اور آپ اس میں فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ فروعی مسائل ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ حضرت علی جو ہے آپ حق پر تھے، اور حضرت امیر معاویہ سے خطائے اجتہادی ہوئی تھی، خطائے اجتہادی ہونے پر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے ایک طرف علی ہے تو دوسری طرف معاویہ ہے، علی بھی ثواب پا رہے ہیں، معاویہ بھی ثواب پا رہے ہیں، تو پھر ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اس میں فیصلہ کرنے چاہیے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے فرما دیا کہ اے علی، اے معاویہ، تمہارے درمیان جو ہے کچھ آزمائش ہوگی۔ تو اب جب یہ میرے آقا نے فرمایا تو حضرت امیر معاویہ نے پھر جو ہے میرے آقا سے سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب اختلاف ہو جائے گا، آزمائش کا وقت آ جائے گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی جب علی اور معاویہ کے درمیان آزمائش ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ امتحان لے لے گا، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی نتیجہ کیا نکلے گا، فیصلہ کیا آئے گا؟ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی، یعنی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ میرے آقا فرما رہے ہیں اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہو جائے گی، یعنی اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور جنت میں داخل کر دے گا، اور جنت میں داخل کر دے گا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جب میرے آقا نے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ آزمائش ہوگی، آزمائش کے بعد جو ہے اللہ ان کو معاف کر دے گا، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے گا، تو میرے مسلمان بھائیوں، فیصلہ تو کب کا ہو چکا ہے۔ جو آج اس معاملے میں اپنے پیر کو ڈالتے ہیں وہ اپنے آپ کو خود جہنمی بناتے ہیں، کیونکہ جب میرے آقا نے
پہلے ہی فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ جو ہے ان کو معاف کر دے گا، اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے گا، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم اہل سنت و جماعت جو ہے جب بات آتی ہے صفین کی تو ہم اپنی زبان کو خاموش کر لیتے ہیں، اور جب بات آتی ہے شان کی تو ہم حضرت امیر معاویہ کی بھی شان کو بیان کرتے ہیں اور حضرت علی کی بھی شان کو بیان کرتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک نے واضح ہمیں رزلٹ دے دیا ہے کہ دونوں جو ہے جنتی ہیں، ہر صحابی نبی جو ہے جنتی ہے، ہر صحابی جو ہے جنت میں جائے گا۔ جب میرے آقا نے فرما دیا ہے تو یہ حق ہے، اسی پر ہم اور آپ کو قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔